إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، یہ بات پہلے آپ کو بیان کی ہے میں نے کہ حمزہ جو ہے یہ تمام حروف کی مخارج سے اس کا مخرج دور ہے. اس وجہ سے اہل عرب کے ہاں حمزہ کے اندر ثقالت بڑی ہے، اس کی ادائیگی میں مشکل بڑی پیش آتی ہے. اس لیے اہل عرب کے ہاں محموز جو کلمہ ہے، یعنی جس کلمہ میں حمزہ ہو، اس کے اندر وہ طرح طرح سے اس کی تخفیف اور تسہیل کی کوشش کرتے ہیں. تو صرف میں بھی اس پہ بڑی لمبی بات ہے محموز کے اوپر، اور قراءات بھی چونکہ سہولت کے لیے نازل ہوئی ہیں، چنانچہ قراءات میں بھی حمزہ کا باب اور حمزہ کے مسائل کافی سارے ہیں. حمزہ کی 3 قسمیں ہیں، اس سے پہلے میں یہ بھی بیان کر چکا ہوں آپ کو. ایک ہے حمزہ اکیلا ہو، دوسرا یہ ہے کہ 2 حمزے ہوں، تیسرا یہ ہے کہ حمزہ اکیلا ہو یا 2 حمزے ہوں لیکن دونوں پہ وقف کیا جائے. یہ 3 قسم کے حمزہ کی شکلیں ہیں. پہلی شکل ہے کہ حمزہ اکیلا ہو، دوسرا یہ کہ 2 حمزے ہوں، تیسرا یہ کہ حمزہ 1 ہو یا 2 ہوں لیکن دونوں پہ وقف کیا جائے. یہ 3 قسم کے حمزہ کے مسائل ہیں. حمزہ اکیلا ہو تو اس میں 3 قسم کے اختلافات ہوتے ہیں. حمزہ اکیلا ہو تو 3 قسم کے اختلافات ہیں. ایک اختلاف ہے ابدال کا، جیسے یؤمنون میں آپ نے ورش کا اور اسی طرح سوسی کا ابدال کا مسئلہ پڑھا ہے. اس کے متعلق پورا باب ہے، باب الحمزہ المفرد، وہ اسی کے متعلق ہے. اکیلا حمزہ ہو اور اس میں ابدال کیا جائے. دوسرا اکیلا حمزہ ہو تو اس میں ثقالت ختم کرنے کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں نقل حرکت کر دی جائے اگر اس کے ماقبل ساکن آ جائے تو. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وقفہ اور سکتہ ادا کر کے ساکن کے بعد حمزہ کو ٹھہر کے ذرا پڑھا جائے. اس میں یہ ہے کہ حوصلہ ہو جائے گا حمزہ کو ذرا پڑھنے کا، تو ثقالت ذرا کم ہو جائے گی اس کی. اس کو کہتے ہیں سکتہ. تو ایک حمزہ ہو تو اس میں 3 طرح کے اختلافات ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ابدال کیا جائے، دوسرا یہ کہ نقل کی جائے، تیسرا یہ کہ اس میں سکتہ کیا جائے. ابدال کا باب ہے باب الحمزہ المفرد، اور اس ایک حمزہ میں نقل یا سکتہ کیا جائے اس کے لیے باب ہے باب نقل حرکت الحمزۃ الی الساکن قبلہا. یہ باب ہے نا، اسی باب میں سکتہ کا بیان بھی ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا مسئلہ تھا کہ 2 حمزے ہوں. 2 حمزوں کے 2 باب ہیں. 2 حمزے ایک کلمہ میں ہوں، 2 حمزے 2 کلمہ میں ہوں. باب الحمزتین فی کلمہ، یہ ایک باب ہے، اس میں 2 حمزے ایک کلمہ میں ہوں اس کا بیان ہے. اور 2 حمزے 2 کلمہ میں ہوں، اس کے لیے الگ باب ہے باب الحمزتین فی کلمتین، اس کی الگ تفصیل آئے گی. اس کے بعد تیسری قسم تھی 2 حمزے ہوں یا 1 حمزہ ہو، دونوں پر وقف کر دیا جائے. اس کے متعلق پورا باب ہے باب وقف حمزہ و ہشام علی الحمز. اس طریقے سے یہ جو 3 قسم کے حمزہ کی شکلیں ہیں 5 مختلف ابواب میں شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق تفصیلات بیان کی ہیں. شاطبیہ کی ترتیب کے مطابق حمزہ مفرد کا اختلاف انہوں نے بعد میں بیان کیا، حمزتین کا پہلے بیان کیا ہے. اور ہم نے بھی شاطبیہ کی ترتیب کے مطابق پڑھنا شروع کیا ہوا ہے. تو حمزتین کے 2 باب ہیں، ایک حمزتین فی کلمہ اور دوسرا حمزتین فی کلمتین. حمزتین فی کلمہ جو ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اب آج ہم حمزتین فی کلمتین جو ہے اس کو پڑھیں گے. اچھا، اب حمزتین فی کلمتین جو ہے اس کا خلاصہ ذرا پہلے ذہن میں لے آئیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 2 حمزے اگر 2 کلمہ میں آئیں کہ اس میں پہلا حمزہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو، دوسرا حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، تو 2 حمزوں کی 9 شکلیں بنتی ہیں ٹوٹل. عقلی اگر آپ دیکھیں تو 2 حمزوں کی 9 شکلیں بنتی ہیں. آپ یوں دیکھیں کہ دوسرا حمزہ اگر مفتوح ہو دوسرے کلمے کے آغاز میں، تو پہلا حمزہ جو کلمے کے آخر پہ ہے اس میں زبر زیر پیش تینوں آ سکتی ہیں. دوسری شکل یہ ہے کہ دوسرا حمزہ مضموم ہو تو پہلے حمزہ پہ زبر زیر پیش تینوں آ سکتی ہیں. دوسرا حمزہ مکسور ہو تو پہلے حمزہ پہ زبر زیر پیش تینوں آ سکتی ہیں. کل عقلی وجہ کتنی بن گئیں؟ 9. بس انہی 9 صورتوں کا متعلقہ اس باب میں قواعد بیان ہوں گے، باب الحمزتین فی کلمتین میں.
اچھا یہ قواعد بھی اگر آپ مزید ان کو آسان انداز میں یاد کرنا چاہیں تو یہ 9 صورتیں بھی 2 صورتوں میں سمٹ آتی ہیں. ہم بھی اسی طریقے سے بیان کریں گے کہ حمزتین فی کلمتین کی 2 بنیادی قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے حمزتین متفقتین فی کلمتین، یعنی حمزتین فی کلمتین متفقۃ الحرکہ، ایک شکل یہ ہے. اور دوسری حمزتین فی کلمتین مختلفۃ الحرکہ یا المختلفین. اچھا متفقۃ الحرکہ والا 2 حمزوں کی کتنی شکلیں ہیں؟ 3. دونوں پہ زبر ہو، دونوں پہ پیش ہو، دونوں پہ زیر ہو. اور مختلفۃ الحرکہ میں پہلے جو 9 شکلیں بیان کی ان میں باقی ماندہ 6 شکلیں مختلفۃ الحرکہ میں آ جائیں گی اس طرح کر کے. تو متفقۃ الحرکہ کا پہلا اختلاف یاد کر لیں. اس میں 4 گروہ ہیں قاریوں کے. متفقۃ الحرکہ میں قاریوں کے 4 گروہ ہیں. حمزتین فی کلمتین متفقۃ الحرکہ یا حمزتین متفقتین فی کلمتین، دونوں شکلوں میں جو مرضی نام رکھ لیں. اس کی 4 اس میں قراء کے گروہ ہیں. پہلا گروہ ہے جی امام ابو عمر بصری کا. پہلا گروہ ہے امام ابو عمر بصری کا. امام ابو عمر بصری کے لیے تینوں صورتوں میں، دونوں حمزے زبر والے ہوں یا زیر والے ہوں یا پیش والے ہوں، تینوں صورتوں میں پہلے حمزہ کو گرا کر قصر اور پھر مد 2 وجہ کرنی ہے. پہلے حمزہ کو گرا کر پہلے قصر پھر مد 2 وجہ کرنی ہے آپ نے. چنانچہ پڑھیں گے جا احد اور جا احد. اولیاء اولئک کو پڑھیں گے اولیاء اولئک، پہلا حمزہ گرا کر قصر کیا. اور اولیاء اولئک یہ پہلا حمزہ گرا کر مد کیا. مد منفصل کی وجہ سے 2 وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ اور ہے، ابھی وجہ بتاتا ہوں. تیسری وجہ جو ہے، آپ تیسری شکل دیکھیں من السماء ان، یہ ہؤلاء ان کنتم صادقین لے لیں تو من السماء اور من السماء 2 وجہ ہو گئیں. تو یہ ابو عمر بصری کے لیے تینوں صورتوں میں پہلے حمزہ کا حذف اور قصر توسط پڑھیں گے. 2 وجہ اس لیے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں مد منفصل کی وجہ سے 2 وجہ ہیں. پھر مد منفصل میں تو 2 وجہ ہیں دوری کی، سوسی کی تو ایک ہی وجہ ہے، حالانکہ سوسی کے لیے بھی یہاں 2 وجہ ہیں. اس سے پتہ چلا کہ مسئلہ مد منفصل کا نہیں ہے، مسئلہ جو ہے یہ اور ہے کوئی. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ حمزہ کا سبب جو ہے مد متصل میں، حمزہ مد کا سبب حمزہ ہے. تو حمزہ جب گر گیا تو اب حذف کی صورت میں اب مد کا سبب رہ نہیں گیا، تو اس اعتبار سے کیا بنا مد اصلی. تو مد اصلی کے اعتبار سے قصر کر لیں. اور اگر آپ کہیں کہ اصل میں تو حمزہ تھا نا، اس کا اعتبار کریں تو پھر یہ کیا بنی مد متصل. تو مد متصل میں توسط ہوتا ہے. تو 2 وجہ اس اعتبار سے ہیں کہ قصر ظاہر کے اعتبار سے مد اصلی کی بنا پر، اور توسط اصل کے اعتبار سے مد متصل کی بنیاد پر. مد منفصل ہے ہی نہیں ہے، اگر سے اختلاف ہے، لوگوں نے بعضوں نے اس کو مد منفصل بنایا، یہ بات صحیح نہیں ہے. اچھا دوسرا گروہ امام قالون اور بزی کا ہے. دوسرا گروہ امام قالون اور بزی کا ہے. قالون اور بزی جو ہیں یہ مفتوحتین میں تو بصری کے ساتھ ہیں، یعنی پہلے حمزہ کو گرا کر قصر مد کرتے ہیں. مضمومتین اور مکسورتین میں پہلے حمزہ میں وہ تسہیل کرتے ہیں. مضمومتین اور مکسورتین میں پہلے حمزہ میں تسہیل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پہلے مد پھر قصر کریں گے، پہلے مد پھر قصر کریں گے. یعنی یہاں بھی 2 وجہ ہیں، اور 2 وجہ کی وجہ واضح ہے کہ حمزہ چونکہ موجود ہے اس بات سے مد متصل کی بنیاد پر توسط، اور قصر اس لیے کہ مد کا سبب حمزہ اس وقت بدل گیا ہے، تو اس کا اعتبار آپ اب حمزہ حقیقی محققہ تو موجود نہیں ہے، چنانچہ آپ اس اعتبار سے اس کو مد اصلی سے مشابہ مان لیں. حمزہ موجود بھی ہے لیکن بدلا ہوا تو ہے نا، اس لیے مد کا سبب پورا موجود نہیں ہے. جب پورا موجود نہیں تو آدھا اعتبار کر لیا اور آدھا اعتبار نہ کیا. اب ایک سوال باقی ہے کہ حذف کی صورت میں پہلے قصر پھر توسط آتا ہے، جبکہ مد کی صورت میں پہلے توسط پھر قصر آئے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بیٹا
کہ حذف کی صورت میں زیادہ مشابہت جو ہے وہ مد اصلی سے ہے کیونکہ حمزہ سرے سے گر جاتا ہے، اور تسہیل کی صورت میں زیادہ مشابہت مد متصل سے ہے، چونکہ حمزہ موجود تو ہے نا، اگرچہ مغیرہ ہے لیکن نظر آ رہا ہے اوپر. تو تسہیل کی صورت میں زیادہ بہتر کیا ہے کہ مد پہلے کی جائے، اور حذف کی صورت میں بہتر کیا ہے قصر کی جائے. ویسے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ امام شاطبی کے ہاں مطلقاً دونوں صورتوں میں مد مقدم ہے، حذف کریں کہ یہ قصر کریں. امام شاطبی کے ہاں تو مطلقاً پہلے مد پھر قصر ہوگی. یہ امام ابن جزری کی رائے ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے کہ حذف کی صورت میں قصر پہلے کر لو توسط بعد میں کرو، اور تسہیل کی صورت میں پہلے مد کرو پھر قصر کرو. امام شاطبی اور امام دانی بھی تفسیر میں دونوں کے ہاں مطلقاً مد مقدم ہوگی. یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بیان کیا کہ شاطبی میں شعر ہے، اس شعر کا جب ترجمہ آپ سے میں ابھی کرتے ہیں نا تو اس میں دیکھتے ہیں وہ شعر جب ہم شواہد کا تعین کریں گے اس شعر میں امام شاطبی نے یہ کہا ہے. چلو شعر میں زبانی ویسے بتا دیتا ہوں. وَإِنْ حَمْزُ حَرْفٍ قبل حمز وَإِنْ حرف مد قبل حمز مغیر، یہ ہے نا شعر. وَإِنْ حرف مد قبل حمز مغیر یجوز قصرہ والمد ما زال اعدلا. کیا کہا امام شاطبی نے؟ والمد ما زال اعدلا، کہ مد ہمیشہ ہی زیادہ اعدل ہے. کیا مطلب؟ چاہے حذف ہو چاہے تسہیل ہو، ہر صورت میں مد مطلقاً جو ہے زیادہ عدل والی ہے. یہ امام شاطبی کی رائے ہے. لیکن امام ابن جزری فرماتے ہیں والمد ما زال اعدل ان بقی اثر الحمزی، وہ اضافہ کرتے ہیں. یہ آپ نے لکھا ہوا اضافہ، ان بقی اثر الحمزی، یہ اضافہ کریں تو امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بن جائے گی. والمد ما زال اعدل، مد ہمیشہ مقدم ہوگی بشرطے کہ حمزہ کا اثر باقی ہو. ان بقی اثر الحمزی. اچھا حمزہ کا اثر کب باقی ہوتا ہے؟ تسہیل میں. تسہیل میں حمزہ کا اثر باقی ہوتا ہے، اور حذف یا ابدال میں حمزہ کا اثر باقی. اچھا یہی وجہ اگر آپ غور کرو تو الصفحاء میں جب حمزہ کی 5 بجے آپ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہی بات ہے کہ الصفحاء میں جب آپ حمزہ کو الف سے بدل دیتے ہیں تو الصفحاء پہلے قصر پھر توسط پھر طول کرتے ہیں. لیکن جب تسہیل آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پہلے حمزہ کے لیے طول ماد تسہیل معروم کرتے ہیں، پھر قصر ماد تسہیل معروم کرتے ہیں. چونکہ تسہیل کی صورت میں حمزہ کا اثر باقی ہے اور حذف یا ابدال کی صورت میں حمزہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی زیادہ مشابہت مد اصلی سے ہے. اس لیے اس صورت میں قصر مقدم ہوگا پھر توسط پھر طول، اور اس صورت میں پہلے مد پھر قصر. بہرحال حمزتین متفقتین فی کلمتین میں قراء کے کتنے گروہ ہو گئے؟ 2. اچھا اب تیسرا گروہ، ذرا جلدی جلدی چلیں ٹائم تھوڑا ہے. تیسرا گروہ امام ورش کا ہے اور امام قنبل کا ہے. امام ورش کا ہے اور امام قنبل کا ہے. یہ دوسرے حمزہ میں ابدال بھی کرتے ہیں اور تسہیل بھی کرتے ہیں. دوسرے حمزہ میں ابدال بھی کرتے ہیں اور دوسرے حمزہ میں تسہیل بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے 2 وجہ ہیں. اور عشرہ صغرا میں جو ثلاثہ کے قاری وہ بھی 7 اگر بھگتا لیں تو ابو جعفر اور رویس یہ قنبل اور ورش کے ساتھ تسہیل کی وجہ میں موافق ہیں. یہ دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے، یہ لکھ لو اپنے پاس. ابو جعفر اور رویس دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے. بس کتنے گروہ ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اچھا یہ صرف تسہیل کریں گے، وہ جو ابدال والی وجہ وہ نہیں کریں گے ابو جعفر اور رویس. چلیں چوتھا گروہ باقی قاریوں کا، وہ کیا کرتے ہیں؟ دونوں حمزہ میں تحقیق کرتے ہیں. بس 4 گروہ ہیں. اچھا اور باقی قاریوں کے ساتھ ہی ثلاثہ میں سے رو ہیں اور ادھر سے خلف العاشر ہیں. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں قراء عشرہ کے لیے ہم نے 4 گروہ میں سارا حکم بیان کر دیا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارا باب آدھا باب مکمل ہو گئے. چونکہ میں نے کہا تھا نا کہ 9 صورتوں کو اگر ہم 2 شکلوں میں تقسیم کر لیں تو متفقتین کی ہماری شکلیں ہو گئیں. تو چلیں ساتھ ساتھ مسئلہ حل بھی کرتے چلتے ہیں. اب ان 4 گروہوں میں جو تمام اختلاف سامنے آیا ہے اس سے 3 کلمات مستثنیٰ ہیں. قاعدے سے اس قاعدے سے 3 کلمات مستثنیٰ ہیں جن میں قاعدہ نہیں لگا. ہاں جی 3 کلمات مستثنیٰ ہے. پہلا کلمہ ہے یہی جو قاعدہ نہیں بیان ہوا حمزتین متفقتین فی کلمتین کا، اس قاعدے سے 3 کلمے مستثنیٰ ہیں. پہلا کلمہ ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. بالسوء الا کلمہ سورہ یوسف میں. آپ بتائیے قاعدے کے مطابق اس کلمے میں قانون کے لیے کیا ہونا چاہیے؟
قانون کے لیے قاعدے کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ قانون کو پہلے حمزہ میں تسہیل مع المد والقصر کرنی چاہیے، لیکن اس کلمے میں تسہیل کے علاوہ امام قانون کے لیے پہلے حمزہ کا واو سے ابدال اور پھر واو کا واو میں ادغام، یہ وجہ بھی جائز ہے، قاعدے کے مطابق یہ وجہ نہیں آتی، یہ قاعدے سے اضافی جائز ہو گئی ہے۔ تو قانون کی اس کلمے میں دو وجہ ہیں، ایک بالسوء الا، یا قصر کے ساتھ پڑھ لیں بالسوء الا، اور دوسری وجہ بالسوء الا، بالسوء الا، ایک کلمہ یہ مستثنیٰ ہے قانون کے لیے، صرف قانون کے لیے۔ اور بزی ساتھ ہے کہ نہیں ذرا دیکھ لیتے ہیں، نہیں بزی بھی ایک میں نہیں، بزی اور قانون دونوں ہی ہیں، بزی اور قانون دونوں ہی ہیں، یہ بزی کے لیے بھی مستثنیٰ ہے، صرف قانون کے لیے نہیں، بزی اور قانون دونوں ہی ہیں۔ چلیں دوسرا کلمہ وہ ہے ہؤلاء ان کنتم صادقین، سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے ہؤلاء ان کنتم صادقین، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، ہے نا؟ تو بیٹا اس میں مسئلہ آ گیا واضح۔ تیسرا کلمہ جو ہے وہ ہے البغاء ان، یہ ہے البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، کس صورت میں ہے؟ سورہ احزاب میں۔ تو بیٹے یہ جو دو کلمے ہیں نا، آپ بتائیں ورش کے لیے ان دو کلموں میں قاعدے کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ ذرا دیکھو، دونوں حمزے مکسور ہیں، دو کلموں میں ہے، امام ورش کا قاعدہ یہ ہے کہ دوسرے حمزے میں ابدال یا تسہیل کرو، یہی قاعدہ ہے نا؟ تو اس کلمے میں ورش کے لیے ایک تیسری وجہ بھی جائز ہوئی ہے جو قاعدے میں نہیں ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ دوسرے حمزہ کو یائے مکسورہ سے بدل دیں۔ چنانچہ ورش کی ان دونوں کلموں میں تین وجہ ہو جائیں گی۔ ایک وجہ تھی ہؤلاء ان کنتم صادقین، قاعدے کے مطابق، دوسری وجہ ہے ہؤلاء ان کنتم صادقین، یہ بھی قاعدے کے مطابق، اور تیسری وجہ ہؤلاء ان کنتم صادقین، ین یا مکسورہ سے ابدال۔ تو یہ تین وجہ ہو گئیں، قاعدے کا تقاضا تھا دو وجہ ہوتی، لیکن قاعدے کے علاوہ تین وجہ ہو گئیں۔ یہ دو وجہ صرف امام ورش کے لیے ہیں۔ یہاں تک آپ کی جو پہلی شکل ہے نا حمزتین متفقتین فی کلمتین، اس کا مسئلہ پورا ہو گیا۔ اس میں قاریوں کے 4 گروہ ہیں اور 3 کلمے مستثنیٰ ہیں، سادی سی بات بس۔ ہاں یقین ہے تیرا، تو کو نہیں لکھتا؟ کتنی دیکھو یہ بے شرمی کی باتیں ہیں، یہ کاپی نہیں لے کے آتے، اور میں نے کہا بھی ہے تبھی، اور اب بیٹھا منہ اٹھا کے یہ ایسے بیٹھے جیسے اس کو بڑا آئندہ اگر ڈنڈا پکڑ کے نا نہ آیا نا، پھر ڈنڈا پھینٹی لگانی چاہیے ٹکا کے ایسے بندوں کی۔ کتنی محنت سے میں پڑھا رہا ہوں، پچھلا الگ پڑھا چکا ہوں، اس وقت پھر پڑھا رہا ہوں، پھر ایک ایک لفظ میں 4 بول رہا ہوں۔ 3 شروع میں اٹھا کے کاپیاں لے کے آؤ، یہ اس وقت بھی شیطان آدمی لے کے نہیں آیا کاپیاں، دیکھو شرم بندہ کرے خود یہ کہ باقاعدہ کتنی دفعہ تمہیں بتائیں گے دوبارہ، کاپی تو پہیے ہوتے تو لکھ لے تو دوسری کاپی جو تم اتنے امام صاحب ہو اتنا دھیان کرو، دوسری کاپی لے کے آنی تھی پھر تم نے نیچے سے، کتنی بری بات ہے یہ۔ اب اگلی 2 شکلیں ذرا دیکھیں، اگلی 2 شکلیں بالکل یہی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پہلا مفتوح دوسرا مضموم یا مکسور ہے، پہلا مفتوح دوسرا مضموم یا مکسور ہے، پہلی 2 تھی نا، دوسرا مفتوح پہلا مضموم یا مکسور ہے، اگلی 2 کیا ہیں کہ پہلا مفتوح دوسرا مضموم یا مکسور ہے۔ یہ دوسری 2 شکلیں ہیں، اس کی مثالیں ہیں تفیء الی اور جاء امتن، تفیء الی اور جاء امتن، کتنی شکلیں ہو گئیں؟ نہیں ٹوٹل کتنی وجہ ہو گئیں؟ 4 مختلف ہیں کہ 6 شکلیں تھیں نا، ہماری 2 شکلوں میں 4 شکلیں آ گئیں۔ دوبارہ دیکھیں یہ 4 شکلیں کیا ہیں؟ دوسرا حمزہ مفتوح پہلا مضموم میں مکسور ہو، پہلا حمزہ مفتوح دوسرا مضموم میں مکسور ہو، یہ 4 ہو گئیں۔ اب پیچھے 2 ہی شکلیں رہ گئیں، وہ تیسری شکل میں آ جائیں گی، وہ یہ ہے کہ دونوں حمزوں کی حرکتیں بالکل اپوزٹ ہوں، پہلا مضموم دوسرا مکسور، پہلا مکسور دوسرا مضموم، یہ 3 شکلیں بنیں، پہلا مضموم دوسرا مکسور، دوسرا مکسور پہلا مکسور دوسرا مضموم، اپوزٹ شکلیں ہیں۔ اس کی مثالیں لیں، یشاء الی
یشاء الا لکھ لو بھائی، یشاء الا پہلا حمزہ مضموم دوسرا مکسور ہے، اور پہلا مکسور دوسرا مضموم اس کی قرآن میں مثال ہی نہیں آتی. پہلا مکسور دوسرا مضموم اس کی قرآن میں مثال ہی نہیں آتی. قرآن میں گویا کتنی شکلیں آئی ہیں دو حمزوں کی، جب دو حرکتوں میں دو حمزوں میں دو حرکتوں دو کلموں میں آئے تو 8 شکلیں آتی ہیں ٹوٹل 8 آتی، 3 متفقتین کی 5 مختلفتین کی. قرآن پاک میں چھٹی شکل نہیں ہے. ایک شکل بعض علماء نے ذرا کہا کہ کھینچ تان کے بن سکتی ہے، اگرچہ قرآن میں نہیں ہے لیکن قرآن کے اندر تھوڑا سا تبدیلی کریں تو آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان، سورہ قصص میں ہے نا. تو یہ وجد علیہ امۃ، یہ علیہ کا مرجع کیا ہے پیچھے، کہ وہ جو 2 لڑکیاں تھیں وہ کنویں پر، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا مدین میں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کنویں پر کافی سارے لوگ ہیں یسقون جو پانی پلا رہے تھے. تو وجد علیہ ای وجد علی الماء امۃ، وجد علی الماء امۃ یسقون. تو علیہ کا مرجع الماء بنتا ہے نا پیچھے. تو اگر یہ اللہ مرجع بول دیتے نا یہاں تو بیٹا یہ چھٹی شکل آ جانی تھی، لیکن آئی نہیں ہے قرآن میں. تو اس لیے بہرحال اگر مثال بنتی تو یہ بن سکتی تھی قرآن سے. چلیں اب ہم اس کا حکم آپ کو بیان کر دیتے ہیں. اس کا حکم بیٹا یہ ہے کہ پہلا حمزہ، اب تین شکلیں بنائی تھیں نا ہم نے. پہلی شکل یہ تھی کہ دوسرا حمزہ مفتوح ہو، پہلا مضموم یا مکسور ہو، جیسے نشاء اصبنا السماء ابی اتنا. تو اس میں تو ہوتا ہے ابدال جی، دونوں شکلوں میں دوسرا حمزہ کو واو یا یا سے ابدال کر دیں. اس کا نشاء اصبنا میں کیسے پڑھیں گے، نشاء وصبنا، واو سے بدل گیا چونکہ ما قبل ضمہ ہے. اور السماء ابی اتنا میں کیسے پڑھیں گے، السماء یبیتنا، پہلے چونکہ کسرہ ہے اس لیے دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا. تو پہلی 2 شکلوں میں دوسرے حمزہ میں واو یا یا سے ابدال کریں گے. 2 شکلیں نکل گئیں. اب جو دوسری 2 شکلیں تھیں وہ کیا تھیں کہ پہلا مفتوح دوسرا یا مکسور ہو یا مضموم ہو، جیسے جاء امتن، تفیع الی اور جاء امتن. ان دونوں میں دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے، دونوں صورتوں میں دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے. جاء امتن میں تسہیل کل واو ہوگی، کل واو یعنی حمزہ کو بین الحمزی والضمہ پڑھیں گے یا بین الحمزی والواو پڑھیں گے. اور زیر والی میں کہیں گے حمزہ کو بین الحمزی والکسرہ پڑھیں گے، یا یوں کہیں گے بین الحمزی والیا پڑھیں گے. اصل میں یا اور کسرہ یہ ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، اور ضمہ اور واو ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. تو عام طور پہ کہتے ہیں کہ دوسرے حمزہ میں کل یا اور کل واو تسہیل کریں گے. شاطبیہ میں بھی کل یا و کل واو کا لفظ بولا ہوا ہے. یہ کل یا کہتے ہیں تسہیل کو. کل یا کا مطلب ہے بین الحمزی والیا، اور کل واو کا معنی کیا ہے، بین الواو والحمز، یا یوں کہہ لو بین الحمزہ والضمہ و بین الحمزہ والکسرہ، یہ کلیا اس کو کہیں گے. تو بیٹا دوسری 2 صورتوں میں دوسرے حمزہ میں کیا ہوگی، تسہیل. اب باقی رہ گئی ایک شکل یشاء الی ولی، اور جو ایک شکل قرآن میں آئی نہیں، وہ دونوں شکلوں میں قواعد کی روح سے دونوں وجہ جائز ہیں. دوسرے حمزہ میں ابدال بھی کر سکتے ہیں آپ واو سے، اور آپ دوسرے حمزہ میں تسہیل بھی کر سکتے ہیں. چنانچہ یشاء الی، اور اسی طرح یشاء الی، یہ آپ کی بیٹا پوری بات ہوگی. اور باقی وجد علی الماء امتن میں بھی 2 وجہ جائز ہیں، لیکن قرآن میں نہیں ہو تو لغت میں بھی جائز ہوگی پھر. تو بیٹا یہ آپ کو ساری بات میں نے بتا دی. ایک آخر میں نوٹ بھی ہے، وہ لکھ لو نوٹ کی صورت میں، یہ تنبیہ کر کے لکھ لو اس کو. وہ یہ ہے کہ 2 حمزوں میں جو اختلاف ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے، جب 2 حمزے ملا کر پڑھے جائیں. اگر آپ پہلے کلمہ کے آخر پہ وقف کر لیں، پہلے کلمے کے آخر پہ وقف کر لیں، اور دوسرے کلمے کو آپ آغاز وہاں سے کریں، جیسے جاء اجلہم میں اجلہم سے پڑھتے ہیں، تو پھر تو اختلاف نہیں ہوگا نا. یہ سارا اختلاف تب ہے جب 2 حمزے ملا کر پڑھیں. اگر پہلے پہ وقف کر لیا دوسرے سے ادا کیا تو پھر یہ اختلاف سارا کوئی نہیں ہے. یہ نوٹ بھی آپ لکھ لیں کیونکہ شاطبی نے اس نوٹ کو بیان کی ہے. ایک بات تھوڑی سی رہ گئی تھی جی، وہ یہ ہے کہ یہ جو حمزتین مختلفتین کی بات آئی ہے نا، اس میں 6 شکلیں جو ہیں
6 کے 6 شکلوں میں ایک بات تو یہ ہے کہ اختلاف دوسرے حمزہ میں ہوتا ہے، 2 شکلوں میں دوسرے حمزہ میں ابدال ہوتا ہے، 2 شکلوں میں دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوتی ہے، 2 شکلوں میں دوسرے حمزہ میں ابدال و تسہیل دونوں ہوتی ہیں۔ ایک تو بات یہ یاد رکھیے کہ اختلاف پہلے حمزہ میں نہیں ہونا، دوسرے حمزہ میں ہونا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اختلاف اہل سماع نے کرنا ہے، اور آگے ابو جعفر اور رویس کریں گے، آگے ابو جعفر اور رویس کریں گے۔ گویا باقی قاری اہل سماع کے علاوہ باقی 4 قاری سبا میں، اور وہاں رو اور خلف العاشر، ان کے لیے صرف تسہیل صرف تحقیق ہی ہوگی۔ ایک نوٹ بھی بتایا ہے، وہ دوبارہ ذرا سن لیں، بلکہ ایک کے بجائے 2 نوٹ لکھ لیں، زیادہ اچھے، چونکہ شاطبی نے 2 نوٹ بتائے ہیں۔ ایک نوٹ یہ ہے کہ اگر 2 حمزوں میں اختلاف ہے، اگر پہلے حمزے پہ آپ وقف کر لیں، دوسرے حمزے سے اعادہ کریں، پھر اختلاف نہ پہلے حمزہ میں نہ دوسرے میں ہے۔ اگر آپ پہلے پہ وقف کر لیں، نہ پہلے میں اختلاف ہے، اور دوسرے سے اگر اعادہ کریں تو نہ دوسرے میں اختلاف ہے۔ ایک تو نوٹ یہ ہے۔ دوسرا نوٹ یہ ہے کہ ابدال و تسہیل کی تعریف آپ کو آنی چاہیے۔ یہ امام شاطبی نے اس باب کے آخری شعر میں، باب الحمزتین فی کلمتین کے آخری شعر میں ابدال و تسہیل کی تعریف کی ہے۔ تو ابدال کی تعریف کیا ہے ذرا دیکھیں، میری طرف سنیں۔ ابدال کا لفظی معنی بدلنا، اور ابدال میں ہم کیا کرتے ہیں کہ حمزہ کو پورا بدل دیتے ہیں ماقبل کی حرکت کے مطابق۔ اگر ماقبل ضمہ ہے تو واو سے بدل دیتے ہیں، یؤمنون سے یؤمنون، ماقبل زبر ہے تو الف سے بدل دیتے ہیں، جیسے اقرا کو اقرا پڑھیں گے، ماقبل زیر ہے تو یا سے بدل دیں گے، جیسے نبی کو نبی کریں گے۔ تو ابدال تو محض بدلنا ہے، ابدال میں تو حمزہ پورا ہی بدلا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا ابدال میں۔ جیسے الصفہاء میں بھی آپ نے جب حمزہ کے لیے پڑھتے ہیں تو پہلے 3 وجہ میں الف سے حمزہ کو الف سے بدلتے ہیں، تو الصفہاء حمزہ الف بن جاتا ہے، تو پورا بدل جاتا ہے نا حمزہ۔ تو ابدال تو محض بدلنے کو کہتے ہیں، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے تعریف میں کہ تسہیل کی تعریف کیا ہے، وہ میں نے ابھی بتائی آپ کو کہ تسہیل کہتے ہیں کہ حمزہ کو ایک تو پورا بدلے نا، حمزہ کو نرم کر کے پڑھیں، بدلنا پورا نہیں ہے، ابدال میں پورا بدلتے ہیں، تسہیل میں پورا نہیں بدلتے۔ دوسرا تسہیل میں حمزہ کو خود اس کے اور اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کے بین بین پڑھتے ہیں، خود حمزہ کے اور اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کے بین بین پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر حمزہ پہ حرکت پیش ہے تو حمزہ کو حمزہ اور پیش کے مابین پڑھیں گے، یہ واو کے مابین پڑھیں گے، وہ کل واو کہہ دیتے ہیں اس کو، یا کہیں گے اگر زبر ہے تو حمزہ کو خود حمزہ اور الف یا زبر کے مابین پڑھیں گے، اور اگر اس پہ زیر ہے تو حمزہ کو حمزہ اور زیر کے مابین پڑھیں گے۔ تو تسہیل کی تعریف یہ ہوئی کہ ایک تو تسہیل میں پورا نہیں بدلتے، ڈھیلا پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، حمزہ کو خود اس کے اور اس پر جو حرکت ہے وہ حرکت جس حرف کی ہے، وہ حرکت جس حرف کی ہے، ضمہ واو کی حرکت ہے اس کا بیان ہے، فتح الف کی بیان ہے، کسرہ یا کی بیان ہے۔ تو امام شاطبی نے تعریف یہ لکھی ہے کہ تسہیل یہ ہے کہ آپ حمزہ کو خود حمزہ کے مابین اور اس پر جو حرکت ہے اس حرکت کا جو بہن ہے حرف اس کے مابین پڑھیں۔ چنانچہ اگر اس پر پیش ہے تو اس کا بہن واو کے درمیان پڑھیں، تو اس کو کل واو کہا تھا نا، کل الف پڑھیں زبر کی صورت میں، کل یا پڑھیں زیر کی صورت میں۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ اب ذرا ہم کتاب سے شواہد نکال لیں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آج باب ختم کریں۔ اب جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اور لکھوایا میں ایک ایک کر کے دوبارہ بتاؤں گا، اور شاید آپ نے بتانا ہے چونکہ ترجمہ آپ پہلے اس کا پڑھ چکے ہیں۔ پہلے آپ آتے ہیں حمزتین متفقتین فی کلمتین۔ اس میں قاریوں کے 4 گروہ آئے تھے۔ پہلا گروہ تھا امام ابو عمر بصری کا، پہلا گروہ تھا امام، ان کے لیے تھا پہلا حمزہ گرا کے قصر اور مد کریں گے۔ تو اس کے لیے شاہد کیا ہے شاطبی میں؟ یہ پہلا شعر، وَأَسْقَطَ الْأُولَى فِي اتِّفَاقِهِمَا مَعًا اِذَا كَانَتَا مِنْ كَلِمَتَيْنِ فَتَلْ عَلَىٰ۔ اور اسی شعر کے ساتھ دوسرے شعر میں اس کی مثالیں ہیں، جاء امرنا من السماء ان اولیاء اولئک انواع اتفاق۔ یہ اتفاق حمزتین متفقۃ الحرکہ کی 3 شکلوں کی مثالیں ہیں۔ یہ ہے انواع اتفاق تجملہ، یہ پہلا گروہ ہو گیا۔ اچھا، اب اس میں پہلے گروہ میں آپ نے دیکھا کہ حمزہ پہلا حمزہ گرتا ہے نا، تو یہ پہلا حمزہ کہاں لکھا گا؟ پہلا حمزہ گرے گا۔ واسقط الاولی، لفظ بولا ہے الاولی، تو مطلب پہلا گرا دیں۔ اچھا، قصر مد کی دلیل کیا ہے کہ گرانے کے بعد قصر اور مد ہوگی؟ اس کی دلیل ہے وَإِنْ حَرْفُ مَدٍ قَبْلَ حَمْزٍ مُغَيَّرٍ يَجُوزُ قَصْرُهُ وَالْمَدُّ مَا زَالَ عَادَلًا۔ اور اسی میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے زبانی پڑھاتے ہوئے کہ امام ورش اور امام شاطبی اور امام دانی کا مطلقاً مد مقدم ہوگی،
والمد ماذا لا عدلا. امام جزری جو ہیں ان کی رائے یہاں نہیں ہے، ہم عمل امام جزری والی رائے پہ کرتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے استادوں سے اسی طرح پڑھا ہے. تو یہ بیٹا یہ دلیل ہوگی کہ یجوز قصرہ والمد، یجوز قصرہ والمد. چلیں دوسرا گروہ قالون اور بزری کا تھا، اور ان کا مطلب یہ تھا کہ دونوں حمزہ مفتوح ہو تو بصری کے موافقت کریں گے، اور دونوں مضموم مکسور ہوں تو وہ پہلے حمزہ میں، کس حمزہ میں؟ پہلے حمزہ میں تسہیل کریں گے، کل یا کل واؤ، کل یا کل واؤ. اس کا شاہد کیا ہے جی شاطبیہ میں؟ تو شاطبیہ کا چوتھا شعر وقالون والبزی فی الفتح وافقا، یہ ہو گیا تیسرا شعر وقالون والبزی فی الفتح وافقا وفی غیری کل یا وکل واو سہلا. یہ کل یا اور کل واو کے مفہومہ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ تسہیل کی تعریف ہی کیا ہے کہ حمزہ کو خود اس کے اور اس پر جو حرکت ہے اس کا جو بہن ہے حرف اس کے مابین پڑھیں. تو چونکہ جب دونوں حمزہ مکسور ہوں گے تو پہلا حمزہ پہ کسرہ ہے نا، تو کسرہ کی بہن کیا یا، تو حمزہ کو خود حمزہ اور یا کے مابین پڑھیں گے، اس کو کلیا کہتے ہیں. اور اولیاء و اولئک میں کلواؤ تسہیل ہوگی. دو گروہ پورے ہو گئے، لیکن ابھی ایک بات رہتی ہے کہ یہ جو تسہیل ہے یہ پہلے حمزہ میں ہوگی کہ دوسرے حمزہ میں؟ پہلا میں. اس کی دلیل کیا ہے کہ پہلے میں ہوگی؟ وہ لفظ اوپر آیا تھا الاولا، ابھی الاولا کی بات چلتی جا رہی ہے، اس لیے الاولا وہاں سے آ رہا ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ کرنے کے بعد تسہیل یا حذف کرنے کے بعد قالون اور بزی کے لیے بھی دو وجہ ہیں. اس کا شاہد کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ وَإِنْ حَرْفُ مَدٍ قَبْلَ حَمْزٍ مُغَيَّرٍ يَجُوزُ وَالْقَصْرُ وَالْمَدُّ مَا زَالَ عَدَلًا. اس کی بھی دلیل وہی ہوئی، چونکہ پہلے حمزہ میں گرا ہے نا، تسہیل ہوئی ہے، اور پہلے حمزہ سے پہلے حرف مدہ ہے تو مد متصل کی والی بات ہوئی. چلیں جی دو گروہ ہو گئے. تیسرا گروہ ہے ورش اور قنبل کا. ان کے لیے تھا دوسرا حمزہ میں ابدال کرو یا تسہیل کرو. تینوں صورتوں میں ان کا شاہد کیا ہے شاطبیہ میں؟ اس کا شاہد یہ والاخری کمد عند ورش وقنبل وقد قیل محض المد انہا تبدلا. یہ وقد قیل محض المد انہا تبدلا یہ ابدال کی دلیل ہو گئی. اور والاخری کمد، اور دوسرے حمزہ میں تسہیل کرو. کمد سے مراد ہے مدہ، مدن سے مراد ہے مدہ، اور مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ واو الف کیا. تو تین ہی شکلیں ہیں نا متفقتین کی. تو الف میں کل الف، اور اولیاء اولئک میں کل واو، اور میں سماع ان میں کل یا، اس لیے کمدن بولا. مراد ہے والاخری کل واو کل یا کل الف، تسہیل ہوگی عند ورش و قنبل. کمدن سے مراد کمدہ حرف مدہ مراد ہے، مد سے مراد یا حرف مدہ مراد ہے، یاد رکھنی بات یہ کمدن سے مراد وہی کل یا کل واو کل الف ہے. اچھا اب دوبارہ یہاں بھی بتا دو کہ تسہیل پہلے حمزہ میں ہوگی کہ دوسرے حمزہ میں؟ ورش اور قنبل کے لیے دوسرے میں ہوتی ہے. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ لفظ والاخری. قالون کے لیے پہلے میں تھی تو الاولا کی بات آ رہی تھی، اب والاخری کی بات شروع ہو گئی ہے. اچھا اب اس کی ان تینوں گروہوں کی ضد سے کیا پتہ چلا کہ باقی سارے قاری تحقیق کرتے ہیں، وہ ضد سے پتہ چلا. تو چار گروہ ہمارے پورے ہو گئے، باقی ابو جعفر اور رویس کا اختلاف جو ہے وہ تو درہ میں آپ پڑھیں گے. اچھا اب یہ جو متفقۃ الحرکتین والی تین شکلیں ہیں، اس سے تین کلمے مستثنا تھے. پہلا کلمہ بسوء الا تھا، اس میں قالون اور بزی کے لیے دو وجہ ہونی چاہیے تھیں، تسہیل مع المد والقصر، لیکن یہاں ان کے لیے ابدال مع الادغام بھی جائز ہے. اس کا شاہد کیا ہے شاطبیہ میں؟ فرماتے ہیں ابھی سوء الا، اس سوء الا میں ابدلا کا معنی کیا ہے؟ ابدلا الف تثنیہ ہے، ان دونوں نے ابدال کیا قالون اور بزری نے. دونوں ابدال کے بعد پھر دونوں ادغام کرتے ہیں، تثنیہ کا صیغہ ہے. تو وفی خلاف عنہما لیس مخفلا، اس کا معنی ہے کہ ان دونوں سے جو پہلے والا اختلاف ہے نا لیس مخفلا، اس کو تالا بند نہیں کیا جائے گا. مقفل کہتے ہیں، قفل کہتے ہیں تالے کو. پہلے والا اختلاف جو ہے وہ کیا ہے کہ تسہیل کریں گے مال مد القصر، وہ اختلاف بھی ہوگا اور اس کے اوپر ابدال مال ادغام کی تیسری وجہ بھی آ جائے گی. چلو اچھا تیسرا کلمہ تھا ہؤلاء اور البغاء. اس میں ورش کی دو وجہ تھیں، لیکن اس میں خلاف قاعدہ ورش کے لیے تیسری وجہ یا مقصورہ سے بھی ابدال ہے. اس کی دلیل یہ شعر ہے وفی ہؤلاء والبغاء لورشہم بیاء خفیف الکسر. ہاں کہتے ہیں تبدلت بیاء، دوسرا حمزہ تبدیل ہوگا یا سے، اور یا بھی کیسی ہوگی؟ اس کی صفت ہے خفیف الکسر.
خفیف کسرے والی یا سے حمزہ تبدیل ہو جائے گا. بعض نے یہ تلاوت کی ہے تو بیٹا یہ دوسرا حمزہ تبدیل ہوگا کہ پہلا حمزہ تبدیل ہوگا؟ دوسرا تبدیل ہوگا. اس کی یہ کہاں لکھا کہ دوسرا؟ یہ پیچھے سے الاخری کی بات چلتی آ رہی تھی. تو بیٹے یہاں تک پہنچ کے آپ دیکھو کہ وَإِنْ حرف مد قبل حمز مغیر يجوز قصر والمد ما زال عدلا، یہ تو پہلے حل کر لیا. یہاں تک 1 2 3 4 5 6 7 اشعار حمزتین متفقتین فی کلمتین سے متعلقہ تھے. اب ہمارے پاس جو ہے نا باقی 3 شکلیں ان کو بھی ذرا دیکھ لیں. سب سے پہلے کہتے ہیں وہ تسہیل الاخری فی اختلاف ما سما، دوسرے حمزہ میں اہل سماع اختلاف کرتے ہیں. یہ اس کی دلیل ہو گئی وہ تسہیل الاخری فی اختلاف ما سما، اور اختلاف بھی دوسرے حمزہ میں ہوگا. یہ پہلے میں نے لکھوا دیا آپ کو. اس کے بعد تفیع الا اور جاء امہ 2 صورتیں ہو گئیں. پھر نشاء و سبنا اور سماع ابی اتنا پھر 2 شکلیں ہو گئیں. یہ 4 شکلیں ہو گئیں. فنوعانی پس پہلی 2 شکلوں میں کل یا و کل واو تسہیل کی جائے گی. یہ تفیع الا اور جاء امہ پہلی 2 شکلوں میں تسہیل کی دلیل ہو گئی. اور دوسری 2 شکلوں میں ابدال ہوگا. ونوعان منہا ابدلا منہما، اور دوسری 2 شکلوں میں منہا اس دوسرے حمزہ کو ابدال کر دیا جائے گا. منہما ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ واو اور یا سے، جو اوپر ذکر ہوئے ہیں کل یا و کل واو. تو ان دونوں کا واو اور یا سے ابدال کر دیا جائے گا دوسری 2 شکلوں میں. کتنی شکلیں ہو گئیں؟ 4. وقل یشاء الا، اور جو 5ویں شکل ہے کل یا اقیس معدلہ، اس میں کل یا پڑھنا زیادہ قیاسی ہے. وعن اکثر القراء تبدل واوها، لیکن اکثر قراء سے واو سے ابدال میں مروی ہے. تو 2 وجہ ہو گئیں. تو دیکھیں یہاں تک پہنچ کے مختلفتین کی 5 شکلوں کی دلیلیں آپ کے پاس آ گئیں. اب 2 مسئلے میں نے بطور نوٹ لکھوائے تھے آخر میں. ایک مسئلہ تھا وہ کل بحمز کلی یبدا مفصلا، تمام قاری اگر پہلے حمزہ پہ وقف کر کے ایک حمزہ سے پڑھیں تو ابتدا پھر حمزہ محققہ سے کریں گے. یہ ہے وہ کل، تمام قاری بحمز الکلی 8 کی 8 صورتوں میں، الکلی سے مراد 8 کی 8 صورتوں میں، یبدا ہر قاری ابتدا کرے گا حمزہ ہی سے. اگر ابتدا کرے دوسرے کلمے سے، پہلے کلمے وقف کرے تو ہر قاری دوسرے حمزہ میں حمزہ ہی سے ابتدا کرے گا، ابدال یا تسہیل نہیں کرے گا. دوسرا مسئلہ جو ہم نے نوٹ میں لکھوایا تھا ابدال و تسہیل کی تعریف کا، تو کہتے ہیں والابدال محض، ابدال جو ہے یہ تو محض بدلنا ہے. جبکہ والمسہل بین ما هو الحمز والحرف الذی منہ اشکلا، اشکلا سے مراد ہے حرکت، کہ تسہیل یہ ہے کہ آپ حمزہ کو خود اس کے اور اس حرف کے درمیان پڑھیں. الذی منہ اشکلا، جس حرف کی شکل سے حمزہ کو حرکت دی گئی ہے، جس حرف کی شکل سے حمزہ کو حرکت دی گئی ہے. حرف واو کی شکل کیا ہے؟ ضمہ. حرف الف کی شکل کیا ہے؟ فتح. حرف یا کی شکل ہے کسرہ. تو حمزہ کو خود اس کے اور اس حرف کے مابین پڑھیں جس حرف کی شکل حمزہ کو دی گئی ہے. آپ بتاؤ مجھے، من السماء ان میں حمزہ کے نیچے زیر ہے نا، تو اس کو یا سے کل یا تسہیل کرنی ہے. اولیاء اولئک میں پیش ہے تو واو سے اس کی تسہیل کرنی ہے. اور جاء اجلہم میں زبر ہے تو الف سے تسہیل کرنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.